اچھا جی، آج آن جہانی لتا منگیشکر صاحبہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی آج سر کی موت ہوئی ہے۔ یہ جو گائکی کی دنیا ہے، موسیقی کی دنیا ہے، اس میں یہ بزرگ جو موسیقی کے جو بزرگ ہوئے ہیں، جو استاد ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لتا منگیشکر جیسی سریلی آواز گائکی کی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ واہ رے واہ۔ یعنی سب سے بڑی خوبی جو لتا جی کے گائکی کی میں تھی وہ یہ تھی کہ پلے بیک سنگنگ چونکہ ساری زندگی کی ہے جی، تو جس بھی ہیروئن پہ ان کا گانا پکچرائز کیا جاتا تھا اور جس ماحول میں پکچرائز کیا جاتا تھا اور جو لوکیشن ہوتی تھی، جی لتا جی تو اسٹوڈیو میں گانا گاتی تھی نا جی، ریکارڈ کرواتی تھی، مگر استاد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس بھی لوکیشن پہ ان کا گانا پکچرائز ہوا ہے اس لوکیشن کا ایٹماسفیئر بھی ان کی آواز سے جھلکتا تھا۔ اگر انہوں نے پہاڑوں کی بات کی ہے اور ہیروئن پہاڑوں میں کھڑی ہے تو باقاعدہ ان کی آواز میں وہ پہاڑوں کی ساری تصویر نظر آ رہی ہے۔ ارے واہ۔ اگر انہوں نے موسم کی بات کی ہے تو ان کی آواز کے ایکسپریشن میں موسم فیل ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور اتنی کمال کی وہ پلے بیک سنگر ہوئی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ ہیروئن نہیں گا رہی، یہ کوئی پلے بیک سنگر کی آواز۔ ارے واہ۔ یہ ان کی خوبی تھی، اور اس میں اس ایکسپریشن میں وہ برملا اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ میں نے میڈم نور جہان سے ایکسپریشن سیکھا ہے۔ ایک انہوں نے لفظ کہا ہوا ہے کہ میں نے محبت کہنا نور جہان سے سیکھا۔ واہ واہ۔ یہ یہاں پہ نور جہان صاحبہ کا بھی ذکر یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی لتا منگیشکر صاحبہ سے کہا کرتی تھی کہ آپ جیسی بھی کوئی اور نہیں، ارے واہ۔ اور وہ بھی ان کے فن کا اعتراف کرتی تھی۔ اور بڑے لوگ تھے، چونکہ یہ ان کو اتنی محبت ملی ہوئی ہے، ان فنکاروں کو اس لیول پہ اتنی محبت ملی ہے، اور پوری دنیا سے ہر شخص نے محبت ہی کی ہے، اس لیے یہ ان کے منہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی محبت ہی نکلی۔ لتا منگیشکر صاحبہ کی یہ عاجزی اور بڑا پن، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ فن کی معراج تھی کہ وہ ہمیشہ مہدی حسن صاحب کو اور نور جہان صاحب کو بڑا سراہتی تھی۔ مہدی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں وہی آرٹسٹ کہہ سکتا ہے جو خود بام عروج پہ پہنچا ہو۔ کسی دوسرے کے لیے اس طرح کہنا یہ بڑا پن ہے۔ سر یہی کوالٹی کہ انہوں نے جو بھی گایا پھر وہ امر ہو گیا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف جو اگلی نسل والے بچے ہیں ہمارے، ان کے لیے کہ بچپن سے ہی یہ چھوٹے سے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو یہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے معاش کو ڈھونڈنے نکلی، اور انہوں نے بطور چائلڈ سٹار ایکٹنگ کی۔ ہاں جی، اس وقت آل انڈیا تھا اور تقسیم ابھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بطور چائلڈ سٹار انہوں نے ایکٹنگ سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا، مگر ساتھ ساتھ چونکہ گاتی بھی بہت اچھا تھی، بطور چائلڈ ہی بڑا اچھا گاتی تھی۔ تو ایک واقعہ یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ نور جہان صاحبہ چونکہ اس وقت بطور ہیروئن اور بطور گائک پاپولر ہو چکی تھی، تو ان کو وہاں پہ سیٹ کے اوپر بطور چائلڈ سٹار ایکٹنگ کر رہی تھی لتا منگیشکر صاحبہ، تو کسی نے بلا کے سنوایا میڈم نور جہان کو کہ یہ دیکھیے یہ بچی بہت سریلی ہے، بہت اچھا گاتی ہے۔ تو میڈم جی نے ان سے کہا کہ سناؤ بیٹے کچھ، تو انہوں نے جب سر لگایا تو میڈم نے کہا کہ تم ریاض کرتی رہو، محنت کرتی رہو، تم ایک دن دنیا میں نام بناؤ گے، تمہارا پوری کے بارے دنیا میں کہتے ہیں کہ عاجزی بہت زیادہ تھی ان میں، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ بالکل مجھے پوچھا تھا کہ آپ اپنے گانے، انہوں نے کہیں بتایا کہ میں اپنے گانے خود نہیں سنتی۔ پوچھا کیوں نہیں سنتے آپ؟ کہ جب میں اپنا گانا سنتی ہوں مجھے اس میں 100 خامیاں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں جی، اپنے اتنے بام عروج پہ پہنچنے کے بعد میں کہتا ہوں جی کہ جتنے لوگ بھی کریشن سے منسلک ہیں، آرٹ سے منسلک ہیں، وہی نام دنیا پہ بنا سکا ہے جو اپنے کام کی خامیاں تلاش کرتا رہا۔ ارے واہ۔ اس کام میں کمپلیشن موت ہے،
جو اپنے آپ کو مکمل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بہت اچھا. اور یہ لوگ ساری زندگی اپنی خامیاں ڈھونڈتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی خامیاں دور کرنے پہ ہی توجہ دی ہے, اپنی خوبیوں کی طرف دھیان نہیں دیا. وہ لوگوں نے ہی کہا ہے کہ کیا بات ہے, بہت بڑی فنکار. خود اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے اپنے زندگی کا جو پہلا گانا ریکارڈ کروایا تھا وہ فلم کے فائنل کٹ سے نکال دیا تھا. جی جی, لوگوں کو, ان کو فلم ساز کو پسند نہیں ہے, انہوں نے نکال دیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا, محنت جاری رکھی. بہت سی بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ہوا ان لوگوں نے, اور پھر انہوں نے نا جی چند سالوں کے بعد ہی 3-4 سال ہی ایکٹنگ کی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایکٹنگ چھوڑ دی, اس کو چھوڑ دیا اور گائکی کی طرف آ گئی. ان کے والد صاحب کی شاید تھیٹر کمپنی تھی. جی 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 جی, اور اس کے بعد جب گائکی کی طرف توجہ دی تو ایسا گایا ہے کہ سلامت علی خان صاحب جیسے لوگ, نور جہان صاحبہ جیسے لوگ, مہدی حسن صاحب جیسے لوگ وہ کہتے تھے کہ لتا ایک ہی ہے. ایسی آواز, ایسا سر کسی اور کے گلے سے نہیں نکلتا جیسا لتا منگیشکر کے گلے سے نکلتا. اور آج ان کی ڈیتھ پہ یہ سب نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا سے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں بھی ہر شخص نے, ہمارے گورنمنٹ کے اہلکاروں نے, ہمارے فن کے سارے وابستہ لوگوں نے, سب نے افسوس کا اظہار کیا. اور انڈیا میں بھی, پورے انڈیا میں انتہائی دکھ آج محسوس کیا گیا, اور پوری دنیا میں. کیونکہ جب ایسے فنکار جب اس عروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں رہتے, ایک ملک کے فنکار نہیں رہتے, وہ پھر پوری دنیا کے ہر انسان کے وہ فنکار ہوتے. اور یہی عروج لتا منگیشکر صاحبہ نے بھی پایا کہ وہ پوری دنیا کی فنکارہ تھی. ویسے سر جی جو انہوں نے جو کام کیا ہے سر کی زبان تو ایک ہی ہے, کوئی فارسی, کوئی انگلش, کوئی اردو نہیں. ہاں, اس کی زبان کوئی نہیں ہے. 7 سر ہیں, ان 7 سروں میں ساری دنیا ہے. ساری دنیا کی موسیقی ان 7 سروں میں ہی ہے. اور ان 7 سروں میں جو عروج ملا ہے وہ لتا منگیشکر صاحبہ اس میں صفحے اول میں رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے فنکاروں سے بڑی محبت کرتی تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ 1953 میں یعنی 1953 میں ان کے گانے کی لانچنگ تھی, کوئی میوزک لانچنگ تھی, امرتسر آئی ہوئی تھی. تو وہاں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی, تو اپنے جو ان کے کولیگ تھے اس میں اسی گانے کے موسیقار بھی تھے سی رام چندر. تو ان سے باتیں کرتے کرتے وہ میڈم نور جہان کو یاد کرنا شروع ہو گئی. تو اتنا اداس ہوئی کہ کہنے لگی میری میڈم سے بات ہی کروائیں. تو انہوں نے اس وقت کال ملائی جاتی تھی ٹیلی فون کی, تو کال ملا کے انتظار کر کے انہوں نے میڈم نور جہان سے ان کی بات کروائی. تو بات کرنے کے بعد رونا شروع ہو گئی, کہتی ہے میں نے میڈم سے ملنا ہے. تو اسی وقت انہوں نے گورنمنٹ کے, چونکہ ان کا بڑا نام تھا اور بڑی عزت تھی ان کی, تو فوری طور پہ بندوبست کروایا اور اسی دن اسی وقت آ کے واگا بارڈر کے اوپر میڈم نور جہان سے ملی. کیونکہ ویزا دونوں کے پاس نہیں تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں واگا بارڈر پہ پہنچی اور وہاں پہ ملی اور گلے لگ کے زاروں قطار رونا شروع ہو گئی. دونوں ہی بڑا روئی اور اتنا رنجیدہ سا ماحول بنا دیا کہ وہاں کھڑے سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑا ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے. اور صرف یہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے, ان سے بھی پوری دنیا نے محبت کی. بے شک. اور انتہائی دکھ ہے آج پاکستان میں بھی لتا منگیشکر کے جانے سے, ان کے جو فین تھے, ان کے چاہنے والے, ان کے دلوں میں, اور بہت ہی محبتیں لے کے وہ گئی ہیں اس دنیا سے. یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ لتا منگیشکر جو ہے اتنا بڑا نام تھا کہ وہ ہندوستان کی سرحدوں سے باہر نکل گیا تھا. اتنا بڑا نام کسی کا بھی ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلی ہندوستانی فنکارہ تھی جنہوں نے لندن کے رائل البرٹ ہال میں گانا گایا تھا. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام شامل تھا موسٹ ریکارڈڈ آرٹسٹ کے طور پر. جی ہم بھی چونکہ 80s کے آخر میں بھی باہر شوز کے لیے جانا شروع ہو گیا تھا. 89 میں میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا اور انگلینڈ اور یورپ وغیرہ, وہاں پہ یہی سننے کو ملا تھا
کہ یہاں کے جو گوروں کے حال ہیں، جہاں پہ گورے مائیکل جیکسن لیول کے لوگ جہاں پہ پرفارم کرتے ہیں، وہاں آ کے لتا منگیشکر صاحبہ گاتی ہیں۔ اچھا، اپنے فن سے اتنا پیار کرتی تھی لتا کہ ایک بار کہیں پہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی گانے کی، تو اے سی نہیں تھا وہاں پہ، تو پنکھے چلانے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی پنکھے سے میری آواز ڈسٹرب ہوگی، پنکھے بند کر دیں۔ گرمی اتنی شدید تھی اور اتنے اونچے سروں میں گانا تھا کہ بے ہوش ہو گئی لتا جی، بے ہوشی قبول کر لی، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ جی ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کے اپنے فن سے محبت کے، اور اسی لیے پھر پوری دنیا نے بھی ان سے محبت کی۔ اور پھر 6 دہائیاں گایا ہے، 6 دہائیاں کو 3 نسلوں کی سٹار رہی ہیں۔ ایسا گایا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر نسل نے ان سے پیار کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، آج ان کی ڈیتھ پہ بزرگ بھی افسوس کر رہے تھے، بالکل جوان آدمی بھی ان کی ڈیتھ کے اوپر رنجیدہ تھے، اور بچے بھی ان کی گفتگو کر رہے تھے۔